वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चियों के साथ इजहार शफ़क़त किया। इस मौके पर एक बच्ची ऐसी थी जो कि एक हाथ से महरूम थी, एक बाजू से महरूम थी, जिसका इलाज करवाने का भी उन्होंने हुक्म दिया। लेकिन बाद में उनका ये दौरा जो है वो अच्छी खासी तनकीद की जद में आया। तनकीद की वजह क्या बनी कि वहाँ पर मौजूद जो स्कूल स्टाफ था, स्कूल का अमला था और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स थे, उनको जो है मैकडॉनल्ड्स जो था उनको खाने के लिए वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट उनमें किया गया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई और इसके साथ साथ नून लीग का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी ये वीडियो शेयर की गई, सो अवाम ने इस पर बहुत तनकीद की कि एक तरफ तो ये एक इजरायली ब्रांड है और पूरे पाकिस्तान में इसकी बॉयकॉट की जो मुहिम थी वो बड़े ज़ोरों से चल रही थी। बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इसका बॉयकॉट भी किया हुआ है। और दूसरी जानिब एक हुकूमती शख्सियत की जानिब से इसको एंडोर्स करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसको एडवर्टाइज़ किया गया, सो लोगों ने इस पर अच्छी खासी तनकीद की है। अब इस पर ही आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये अमल और उसके बाद इस क्रिटिसिज्म के बाद ये जो वीडियो थी वो नून लीग के ऑफिशियल हैंडल से जो है वो डिलीट भी बाद में कर दी गई। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलमान हैदर इस पर मौजूद होंगे। नून लीग की रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इजरायली ब्रांड पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी मुस्लिम ममालिक में इसके बॉयकॉट की मुहिम और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, अवाम की जानिब से अब रद्द अमल सामने आ रहा है, तनकीद की जा रही है, आपको लगता है कि क्या ये एक उनका इंटेंशनल अमल था या अनइंटेंशनली हुआ जिस पर अब उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? एक्चुअली में हुआ क्या? थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी ऑन शो। देखिए, बड़ी इजी सी बात है, हम इसको क्रिटिसाइज कर लें, करना बनता भी है, लेकिन किस तरह करें? ये क्रिटिसिज्म या इन एथिक्स का ख्याल या इन नॉर्म्स का ख्याल उन मुआशरों में रखा जाता है कि जहां एथिक्स और नॉर्म्स मैटर करती हैं। जहां पैंडेमिक में अगर पूरी दुनिया के अंदर 2 से ज्यादा अफराद को एक जगह पे बैठना मना है और एक सर्टन 6 फीट के डिस्टेंस के ऊपर रहना है, और उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर अपने घर में कोई पार्टी थ्रो कर दे तो प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन हम स्पेशली पाकिस्तानी मुआशरा, हम लोग ना एथिकली उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं और इतना डीप चीजों की तरफ देखते नहीं है। पहली बात, जिस पाबंदी का मुस्लिम ममालिक में पाबंदी की बात करेंगे, मुस्लिम ममालिक में पाबंदी नहीं है। पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स या किसी भी इजरायली ब्रांड को इस्तेमाल करने की किसी भी मुस्लिम ममालिक में पाबंदी नहीं है। मुस्लिम ममालिक की अवाम ने यह पाबंदियां खुद अपने ऊपर लगाई है जी, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आइडियलाइज मुआशरे में हमारे हुक्मरानों को अवाम को रिप्रेजेंट करना होता है, मगर सॉरी मदद के साथ हकीकत तल्ख है, हमारे मुआशरे में तो हमारे हुक्मरान शो ऑफ बहुत ज्यादा है। तो मरियम नवाज साहबा ने तो अपने हिसाब से तो शायद वही किया हो कि जो मैं खुद खाती हूँ वही मैंने बच्चों को भी खिला दिया, अपनी अवाम को खिला दिया। तो वो चीज दिया अपने ही अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हो तो उन्होंने उस बच्चे को भी तो जाके कर दिया। एक तो ये चीज होगी, इतना डीप शायद सोचा नहीं गया, और इतना तो अकल और शऊर का मातम तो मुझे पता है कि हमारे हुक्मरानों के अंदर होता है, वो इतनी डीप नहीं सोचते, उनके एडवाइजर इतना नहीं सोचते। जब एक छोटी छोटी सी चैरिटी 8-8 कैमरों के साथ मिलके की जा रही हो और फिर उसकी पूरी एक कंपेन लॉन्च की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया अलहदा, सोशल मीडिया अलहदा, ऑफिशियल पेजेस अलहदा, तो उसमें लफ्ज मैकडॉनल्ड बहुत दूर रह जाता है, बहुत दूर रह जाता है जी। और जाहिर बात है, कराची बिरयानी होती तो वो डब्बे देने से तो रहे, उसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट नहीं आता उस स्कूल में जाके जो मैकडॉनल्ड का इम्पैक्ट आया। मगर वो कहते हैं ना, बतइज्जो मंतशा वतजिल्लो मंतशा, तो वो पाकिस्तान की अवाम उसको भी नोट कर लेती है। लेकिन अच्छा देखिए सलमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए कुछ चीजें होती हैं इंसान शऊरी तौर पर करता है, कुछ हम लाशऊरी तौर पर कर देते हैं, हमें नहीं पता होता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज एक अनइंटेंशनल एक्ट हुआ है जिसका रिजल्ट जिस हिसाब से मरियम नवाज साहिबा और उनकी टीम के ऊपर सलवातें पड़ रही है इस टाइम, तो ये तो कभी भी जानबूझ के कोई नहीं चाहेगा कि हमें सलवात पड़े। मैं उसका तो सोच का तस्वुर भी नहीं है मेरे
کہ مریم نواز صاحبہ یا ان کی ٹیم یا پاکستان اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے تو اس لیے برانڈ اس کا استعمال کیا گیا. نو ایسی چیز نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنی ٹیم ہی عقل مند نہیں ہے. ٹیم ہے شو آف کے چکر میں, ٹیم ہے 6 کیمروں کے ساتھ ایک آٹے کا تھیلا دینا, تو اس کے وہ اپنی طرف سے بھلائی کی اور بھلائی جو ہے وہ گلے پڑ گئی. وہ یہ بات ہوئی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے ان کی اوپینین جان لیتے ہیں, وہ اس معاملے پر اپنی کیا رائے رکھتی ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ سے بھی یہی چیز جاننا چاہوں گی کہ مطلب ایک طرف دیکھیں پوری دنیا میں, مسلم ممالک میں یا پوری دنیا میں بھی, ایون مغربی ممالک بھی کچھ ایسے ہیں جہاں کے لوگوں نے از خود جو ہے اس کا میکڈونلڈس کا یا اسرائیلی برانڈز کا بوائیکاٹ کیا. ایسے میں مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے یہ لنچ باکسز انہوں نے تو شاید اپنی اچھائی میں, گڈ ول میں کیے, لیکن وہی چیز اب ان کے گلے پڑ رہی ہے کیونکہ عوام بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہمارے عوام جو ہیں تو وہ تو بڑی باریک بینی سے چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا, یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر خاص؟ روما دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ نے جو ورڈ ان انٹینشنل یوز کیا ہے, آئی تھنک کہ یہ جو اس کا جو میکسیمم جو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کا احاطہ وہ اس ورڈ سے ہو چکا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے جس دن سے چیف منسٹر بنی ہے وہ ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے یہاں پہ موجود جو ان کو کسی نہ کسی چیز پہ ڈیلی بیسس پہ ٹارگٹ کر رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی جو کے پی کی حکومت ہے وہ کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, نہ وہ سینٹر کی حکومت کو کر رہی ہے, نہ وہ سندھ کے خلاف کچھ بول رہے ہیں, نہ وہ بلوچستان کے خلاف. دہلی کے حساب سے وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ وہ مریم نواز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ پنجاب حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ہم میں آپ کو دیکھیں بات نہیں کریں گے, تو میں نے بھی نوٹ کیا, میرے جیسے اور لوگوں نے بھی نوٹ کیا, یہ ہمارا سوال ہے. یہ ون اور انسیڈنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جب سے چیف منسٹر بنی ہے وہ کس طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ جو روٹی کی بات آپ دیکھ لیں کہ اگر روٹی 16 روپے عوام کو میسر آ جاتی ہے after all these issues and problems that she is facing, تو پورے 12 کروڑ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا. یہ بات ضرور کریں گے, یہ بھی وہ بات نہیں کریں گے کہ وہ اسکولوں میں جا رہی ہیں, وہ بچیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں, وہ ان کے مسائل کا پوچھ رہی ہیں, وہ کس طرح سے ان کے لیے موٹر بائکس کے لیے ان کے دماغ میں ہے کہ ان کو سہولت ملے, کس طرح سے وہ اس کے علاج کے لیے, یہ کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے نا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کے آفیشیل ہینڈل سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جانا, اٹ مینز ان کو اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ something went wrong. آپ کو بتایا نا, لگتا ہے کہ کوئی اپالوجی ہونی چاہیے, کوئی معذرت کے مان لیں کہ لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا؟ لاشعوری ہوا ہے. دیکھیں کوئی بھی مسلمان اس وقت جو غازہ میں جو اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, جو کربلا بنا ہوا ہے, سب کے دل دکھے ہوئے. کوئی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کوئی ایک مسلمان مجھے دکھا دیں جو اسرائیل کے ساتھ. لیکن آپ کے یہ جو جوئش پروڈکٹس ہیں یہ تو سرایت کیا ہوا ہے. آپ کا کوک جو ہے آپ نے چھوڑ دیا, سب نے کوک پینا. آپ نے یہ جو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, بہت سے لوگوں نے یہ تو ساری چیزیں, لیکن یہ ساری جوئش. آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گی؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, میں بالکل نہیں کر رہی ہوں. لاشعوری طور پہ یہ ہوا ہے, لیکن اس پر لیکن اس کو اپالوجی بنتی ہے لیکن نہیں دیکھیں اپالوجی کیا بننی ہے. ابھی بھی آپ یہ جو میکڈونلڈ جو یہاں کا جو چین ہے, یہاں پہ ہزاروں لوگوں کی نوکریاں اس کے ساتھ منسلک ہیں اس وقت. اس کو آپ اگر حکومتی طور پہ اگر آپ بند کر دیں تو پھر تو آپ کہیں کہ جی یہ بند ہو گیا. آپ نے بند تو نہیں کیا ہوا نا, کسی مسلم ممالک نے نہیں بند کیا ہوا, تو آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. آپ اس کو کیوں نہیں کنڈیم کر رہے؟ آپ کریں کنڈیم کہ کیوں نہیں مسلم ممالک نے بند کیا. آپ اس کو کریں نا. بچوں نے بڑھ چڑھ کر, یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ لاشعوری طور پہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کی انہوں نے. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان صاحب سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گی, اگلی دفعہ موسٹ پرابلم جائیں گے تو پھر اس میں ہم کوئی سموسے یا کوئی اس طرح سے کوئی ہماری جو لوکل, بالکل ٹھیک. لیکن دیکھیں نا سلمان صاحب ہمارے ساتھ ایک لاسٹ کامنٹ میں نے لینا, جذبہ دیکھیں نا, جذبہ کیا تھا.
ان کا یہ تھا کہ بچوں کے لیے ان کا جو ہے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ بچوں کی ایک وہ خوشی کے لیے انہوں نے کیا. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان صاحب ایک آخری کامنٹ میں آپ سے یہ لینا چاہوں گی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہم نے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی جب سے وہ سی ایم پنجاب بنی ہے, وہ مختلف جگہوں کا دورہ کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پوری کیمرہ ٹیم ہوتی ہے, وہ کوئی بزدار کی طرح دفتر کے اندر گھس کے تو نہیں بیٹھی رہتی سارا دن, اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں جذبہ انوالو ہے, اس میں عوام کی فلاح انوالو ہے, عوام سے ہمدردی انوالو ہے, یا کہیں نہ کہیں اس میں اپنی تشہیر اور شو آف والا پہلو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ نہیں, آف کورس اپنی تشہیر اور شو آف والا پہلو ہے, لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ میرے لیے بہت محترم ہے, ہمارے پروگرامس میں بھی آتی ہیں اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کا تعلق کے پی کی حکومت سے نہیں ہے, اور وہ جو مریم نواز صاحبہ پہلے دن سے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں اپنے امیج کو, اپنے امپیکٹ کو, اپنے پہلے 100 دن کے امپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں یہ سب چیزیں ضروری ہے, یہ کمپین چلائے, کیونکہ اسی طرح ہی سوشل میڈیا کا مقابلہ ان کی جو اپوننٹ جماعت ہے اس کے ساتھ یہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ انہوں نے کیا, نہیں, یہ دختر جمہوریت کہلا رہی ہے, یہ ریولوشنری خاتون کہلا رہی ہے, یہ انقلابی خاتون کا امپیکٹ لے کے آ رہی ہے. جب یہ سارے ٹیگ لگے ہوتے ہیں نا, ان کو عوام نے سکھایا جس میں عظمیٰ کاردار کا کہ اگلی باری سموسے دیں گے, اگلی باری پکوڑے دیں گے. ان کو اتنی ہوش نہیں تھی, ان کو یہ عوام نے سکھایا کیونکہ عوام کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے. یہ بالکل یہ عوام کا دکھ تھا کہ آپ نے اسرائیلی برانڈ کیوں تقسیم کیا. آپ کو تو اتنی جرت تو ہے نہیں ان میں. بھائی صاحب سلمان آپ کو بتا تو دیا لاشعوری طور پہ وہ ہوا ہے, ایک انٹینشنل بات ہے. اب اس کو معاملے کو ختم کر دیں, کیوں اتنا اچھال رہے ہیں اس معاملے کو, قصہ ختم کریں. ایک ہو گیا, انہوں نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیے وہاں سے ٹویٹ, تو قصہ ختم کریں. کوئی انٹینشنلی تو نہیں کیا نا انہوں نے. اور مجھے تو آپ اگر مجھ سے پوچھے تو ان کی ٹیم کے کسی بندے نے کر دیا ہوگا, انہوں نے صرف کہا ہوگا کہ بچوں کے لیے آپ کھانا دے دیں, اور ان کی ٹیم کے کسی بندے نے کہا ہوگا چلو جی یہاں سے لا کے یہ دے دیں. کہ لاشعوری طور پہ ہو گیا, لاشعوری طور پہ ہو گیا. ان کو معاف کر دیں, ان کو بخش دیں خدا کے لیے. کیا ہو گیا آپ لوگ کیوں ایک نان ایشو اتنا بڑا کیوں ایشو بنا لیتے ہیں؟ لاشعوری طور پہ ہو گیا, معاف کر دیں. کیا ہو گیا مطلب ہے کہ اتنا کیا بڑا گناہ کر دیا انہوں نے, مجھے یہ بتا دیں نا. ابھی روکیں گے تو کسی بڑے گناہ سے بچ جائیں گی. ارے چھوڑ دیں, رہنے دیں. جو وہ پوری جب 1 مہینے سے صبح سے لے کے رات تک وہ کاوش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملے, وہ اس پہ بھی آپ غور کر لیں. آپ اس پہ غور کر لیں ذرا. معنوں میں جو ہے یہ ریلیف ملتا بھی, کتنی کوشش کر رہی ہیں, سر توڑ کوشش کر رہی ہیں. ایک چیز پہ جو شروع ہوں گے کرنا چاہتا ہوں, ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی عظمیٰ ہماری بڑی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. بالکل اس پہ یہ کریٹیسائز بنتا تھا, اور یہ بننے کے بس ہو گیا نا, ختم کر دیں. کمنٹ تو سن لیں, اب ہو گیا, ختم کر دیں. کمنٹ سن لیں عثمان صاحب. کرنے دے. یہ بنتا تھا تاکہ ان کی ٹیم کو تھوڑا ہوش آئے کہ بھائی اگر آپ نے میڈیا کمپین بھی بنانی تو اس کے علاوہ بھی بہت احتیاط کے دامن ہے. آئی تھنک ٹیم کو سبق مل گیا ہے, اسی لیے ٹیم کو سبق مل گیا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. میں آگے بڑھتا. دیکھیں ابھی ایک احساس ہوا کچھ دن پہلے وہ 800 روپے والے لون کے سوٹ سے, اب اس کا بھی ہوگا کہ بھائی تھوڑی احتیاط کرنی ہے, لوگ زبان کو پکڑ لیتے ہیں. یہی بات نہیں, وہ غلط تھا. وہ جو انہوں نے بات کی تھی نا ایسے کرنے میں, اگر مجھ سے آپ اس کا پوائنٹ آف ویو مجھ سے لے لیں. دیکھیں آپ کے پاس اگر ذاتی پیسہ ہے تو آپ چاہے 1000 کا سوٹ پہنے, چاہے 10,000 کا پہنے, لاکھ کا پہنے, آپ کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو بھی تھوڑا سا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے قائد اعظم تھے, وہ کتنے ویل ڈریس تھے, کتنے ویل گروم تھے, رولز رائس گاڑی میں وہ آتے تھے, لیکن ان کی اپنی ذاتی پیسے سے تھی. لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے کہ وہ آپ نے رولز رائس اس کو مہران بنا دیں. سوچنا چاہیے نا, سوچنا چاہیے اس بات کا. میں آخری رسپونڈ کرنا تھا, جو میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ گفتگو کا آخری وہ ہوتا. جی کریں. یہ جو روٹی والا معاملہ ہے نا, ایک 15 روپے 16 روپے کی اور دوسرا نان کی قیمت بھی کم کرے, دس از ویری گڈ. ایسا اقدام
इससे इनको दुआएं मिलेंगी। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि बिजली का यूनिट कितना महंगा किया गया इसके साथ, आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं से लेना है ना। जी जी फिर जी आपको जी पता चल जाएगा कि रोटी की कीमत कम करने से किन की कीमतों को बढ़ाकर उसकी कंपनसेशन नहीं, उसकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ी हुई है, लेकिन रोटी की कीमत कम करने का इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग था। क्योंकि यूनिट को तो लोग कह ही चुके हैं कि भाई आवाम पे एक बम गिर गया, उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिल तो लग के आना ही आना, जो कुछ भी हो। सलमान, 500 रुपए आटे के थैले की भी तो कीमत की है ना कम, 500 रुपए। टू गॉड मैं कल गया हूँ, पता चला नहीं कम हुए। नहीं, ये इसको फिर देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल, हुकूमत कह रही है कि कम जरूरी है। हुआ है, फिर एक्शन लेना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 500 रुपए कम पे उनको मिले। बिल्कुल ठीक, जी मैडम बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सलमान। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।